بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری فصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب میں۔ اس فصل میں یہ بیان ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب اطہر ہے وہ کتنا پاکیزہ ہے، کتنا معطر، مطہر، مزکا اور مجلہ ہے۔ پہلی روایت مشکات شریف میں ترمذی شریف سے بروایت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ کا بیٹا اور عبد المطلب کا پوتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق کو پیدا کیا تو مجھ کو اچھے گروہ میں بنایا، یعنی انسان بنایا، پھر انسانوں میں آگے دو طبقے پیدا کیے، دو فرقے پیدا کیے، عرب اور عجم۔ مجھے اچھے فرقے یعنی عرب میں بنایا، پھر عرب میں کئی قبیلے بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا فرمایا یعنی قریش۔ پھر قریش میں کئی خاندان بنائے اور مجھ کو سب سے اچھے خاندان میں پیدا فرمایا یعنی بنی ہاشم۔ میں ذاتی طور پر بھی سب سے اچھا ہوں اور خاندان میں بھی سب سے اچھا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام یہ خلاصہ انسانیت ہوتے ہیں۔ انسانوں کا جوہر اور جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے انسانیت کا وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا ہوتا ہے اور ان کی راستے پر، ان کے قدموں پر لوگوں نے قدم رکھ کے چلنا ہوتا ہے، اس لیے ان میں اللہ کسی اعتبار سے کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ظاہری اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی اور معنوی اعتبار سے تو کوئی کمی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر عام نبی تو عام ہیں، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے بھی نبی ہیں، آپ تو امام الاولین والآخرین ہیں، تو آپ کے جو ہے وہ ذات والا صفات میں کیوں کمی ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا بنایا ہے، اور ذات کے اعتبار سے تو اچھا ہے ہی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ذات کے اعتبار سے اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اگرچہ اس کا خاندان اچھا نہیں ہے لیکن بندہ ٹھیک ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ برا ہوتا ہے، خاندان اچھا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کی فیملی تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ بندہ بیچ میں سے ایسا نکل آیا، ایسا ویسا نکل آیا۔ اور کبھی دونوں ہی الٹے کام ہو جاتے ہیں، خاندان بھی اچھا نہیں، بندہ بھی اچھا نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اعتبار سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے دوہرے شرف بخشے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جامع صفات بنایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق کے مالک ہیں، اور پھر مجھے اللہ نے اچھے خاندان میں بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ دوہری فضیلت اور دوہرا شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ دوسری روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور صفاح یعنی بدکاری سے پیدا نہیں ہوا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک، آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک کتنی پشتیں آئی ہیں، کتنی درجنوں کے حساب سے جو ہے پشتیں اس میں آئی ہیں، لوگ آئے ہیں، نسلیں آئی ہیں، زمانے گزر گئے ہیں، کئی علاقوں میں وہ جا کر جو ہے وہ بسے ہیں لوگ، تو بہت لمبا عرصہ ہے، لیکن اس سارے لمبے عرصے میں اللہ نے میرے نسب کی حفاظت فرمائی۔ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک صفاح جاہلیت کا کوئی لوث مجھ کو نہیں پہنچا، یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی جو بے احتیاطی ہوا کرتی تھی نسب و نسب کے حوالے سے، عزت و عصمت کے حوالے سے، میرے آباء و امہات یعنی میرے جتنے بھی باپ ہیں، باپ، دادا، پردادا اور ماں، نانی، پرنانی، یہ جتنی بھی ہیں،
اس سے منزہ رہے، یعنی کسی نے کبھی بھی کسی سے اس قسم کے کردار والی بات، کسی سے بد کرداری صادر نہیں ہوئی، بس میرے نسب میں اس کا کوئی میل نہیں ہے۔ تیسری روایت کیا ہے ابو نعیم رحمہ اللہ نے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بزرگوں میں سے کبھی، جتنے بھی آباء و اجداد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک، میرے بزرگوں میں سے کبھی کوئی مرد اور عورت بطور صفاح کے نہیں ملے، یعنی کبھی بھی انہوں نے ناجائز تعلق کسی نے قائم نہیں کیا کسی کے ساتھ۔ کبھی کا مطلب یہ ہے کہ جس قربت کو میرے نسب میں بھی دخل نہ ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو آگے چلا ہے جس تعلق سے، اس میں وہ نکاح پر مبنی تھا، یہ تو تھا ہی تھا، اس کے علاوہ جو لوگ اس سلسلہ نسب میں آئے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تک، انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی ایسا الٹا کام نہیں کیا کہ ان سے کبھی ایسی حرکت صادر ہوئی ہو کہ وہ بطور صفاح کے، یعنی کسی غلط جذبے، غلط ارادے کے ساتھ کسی عورت سے کوئی مرد ملا ہو یا عورت کسی مرد سے ملی ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یعنی آپ کے سب اصول، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ہمیشہ برے کام سے پاک رہے۔ یہ ہے اللہ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو ہمیشہ اسلاب طیبہ سے، یعنی پاکیزہ پشتوں سے، پاکیزہ رحم میں مصفہ مہذب کر کے منتقل فرماتے رہے۔ جب کبھی انسانیت میں دو شعبے ہوئے، جیسے عرب و عجم، پھر قریش و غیر قریش وغیرہ، تو اس میں سے بہترین شعبے میں اللہ نے مجھے رکھا۔ چوتھی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں اور آپ جبریل علیہ السلام سے نقل فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمام مشارق و مغارب، یعنی اللہ کی جتنی بھی کائنات ہے، اس میں مشارق و مغارب سے مراد یہ کہ جتنی بھی کائنات ہے میں نے اس میں چکر لگایا، میں نے دیکھا ہے، اس میں پھرا ہوں، لیکن مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے برگزیدہ اور آپ سے افضل کوئی ہستی نظر نہیں آئی، اور نہ کوئی خاندان بنی ہاشم سے افضل دیکھا۔ شیخ الاسلام حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر صحت کے آثار، یعنی حدیث بالکل صحیح ہے، اس کی جو علامات ہیں وہ بالکل بہت واضح اور نمایاں ہیں۔ فائدہ، حضرت جبریل علیہ السلام کی اس قول کا اس شعر میں گویا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ایک شاعر نے شعر کہا ہے جو مفہوم ہے سیدنا جبریل علیہ السلام کے اس قول کا، آفاقہا گردیدہ ام مہر بتاں ورزیدہ ام بسیار خوباں دیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگری۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے آفاق گھومے ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، اوپر، نیچے، یعنی جہاں کہیں بھی میری نگاہ گئی ہے میں نے دیکھا ہے، اور میں نے بہت بہت خوبصورت لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آپ کچھ اور ہی چیز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خوبیاں کچھ اور ہیں، اس لیے فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری، کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور عیسیٰ علیہ السلام کا معجزانہ کمال کہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور بیماروں کو شفا مل جاتی ہے ان کے ہاتھ پھیرنے سے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا کہ وہ عجیب و غریب کمالات رکھتا تھا، سمندر اس سے دو لخت ہو جاتا ہے، پتھر سے چشمے نکل آتے ہیں، اور وہ موقع پر جو ہے وہ اژدہا بن کر رسیاں کھا جاتا ہے۔ تو اتنے کمالات ہیں، یہ سب کمالات آنچ خوباں ہما دارند، یہ سب کمالات جو دوسروں میں تھے تو تنہا داری، یہ سب آپ کے اندر بھی ہیں، بلکہ آپ ہی سے اور بھی آگے بڑھ کر کہیں، حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کمالات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملے ہیں انبیاء علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آپ کی جانب متوجہ ہوئی،
پھر آپ سے آگے تقسیم ہوا ہے سب کچھ، اسی لیے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، عطا اللہ کی ہے۔ اسی کو یوں شعر میں تعبیر کیا انہوں نے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ تو پوری کائنات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رونق بخشی ہے، یہ رعنائی بخشی ہے، یہ توانائی بخشی ہے، یہ زیبائی بخشی ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے کمالات بھی دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ہیں۔ پانچویں روایت مشکات میں مسلم شریف سے روایت ہے، واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رضی اللہ عنہ، فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ قبیلے کو منتخب فرمایا، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو منتخب فرمایا۔ اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو، یعنی یہ تو آپ نے ایک اصول بیان فرما دیا نا کہ جہاں بھی انسان دو طبقوں میں بٹے، آدم علیہ السلام سے لے کر نیچے، ظاہر ہے کہ خاندان پھر آگے جب بڑھتے ہیں تو ان کی شاخیں بن جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شاخ میں رکھا جس کا شرف اور فضیلت دوسری شاخ سے زیادہ ہے۔ بنو اسماعیل کا شرف اور فضیلت جو ہے بنو اسرائیل سے زیادہ تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو اس شاخ میں رکھا۔ روز کتاب ہے، اس کے اندر سے کچھ اشعار ہیں۔ اکرم به نصبا طابت عناصره اصلا وفرعا وقد سادت به البشر مطهر من صفاح الجاهلية لا يشوبه قط لا نقص ولا كدر یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به العسر۔ کتنا ہی عمدہ نسب ہے آپ کا کہ جس کا مواد پاکیزہ ہی پاکیزہ ہے، جس کے اصل اور فرع یعنی آبا و اجداد بھی، ان کے آگے اولادیں بھی، یہ سب پاک ہی پاک ہیں، اور آپ کے نسب سے انسانیت کو شرف ملا ہے۔ آپ کسی بھی قسم کی جاہلیت کی جو گندگی ہے اس سے پاک ہیں، آپ کے نسب میں کہیں نہ کوئی نقص ہے نہ ہی میل ہے۔ اے اللہ ابد الآباد تک درود اور سلام بھیجیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی وجہ سے زمانوں کو زینت ملی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم